لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عند ربنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बुजुर्गान मुहतरम और बिरादरान अजीज, आज का जुमा
اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے، جس کو اسلامی کیلنڈر اور اسلامی جنتری کے مطابق شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسلامی مہینوں کے 12 مہینوں میں سے ایسا مہینہ ہے کہ جو ایک اور ایسے مہینے کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ جو مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور نزول قرآن کی سالگرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک۔ اب اس مہینے کے آغاز میں اور اس کی ابتدا میں بہت تھوڑے سے دن بعد اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اس آیت میں ایک ایسی رات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو علماء کے مشہور قول کے مطابق وہ رات اور وہ شب اسی مہینے میں یعنی شعبان المعظم کے اندر ہو رہا تھا۔ قرآن کریم کے 26ویں سپارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الدخان، اور یہ آیتیں جو میں نے ابتدائی تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الدخان کی آیتیں ہیں۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ سورت نزول کے اعتبار سے مکی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم سارا کا سارا 2 حصوں میں تقسیم ہے، یا نزول مکے میں ہوا یا نزول مدینے میں۔ فرمایا کہ یہ سورۃ الدخان جو ہے یہ مکی صورتوں میں ہے، لیکن ایک آیت اس کی ایسی ہے کہ جس کا نزول مکے میں نہیں ہوا ہے، وہ مدنی آیت ہے، اور وہ اسی سورت کی ایک آیت ہے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون۔ بہرحال اس سورت میں اور اس کے آغاز میں قرآن کریم نے سب سے پہلے جو بات بیان کی ہے وہ تو یہ ہے کہ حامیم سے اس کو شروع کیا جائے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں میں کہ مدارس میں اور دینیات پڑھنے والے طلباء جو ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ دین کی معلومات رکھتے ہی ہیں، ان کا تو اصل میں مشغلہ ہی یہی ہے، وہ اپنا وقت ہی اس کے اندر صرف کرتے ہیں۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ جامع مسجد جیکب لائن میں برسوں سے پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے والے اور والد رحمت اللہ علیہ کی تقریریں سننے والے حضرات جو ہیں، میں بھی ان کو کسی عالم اور مولوی سے کم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جس تفصیل کے ساتھ
اور جتنے سہل انداز میں آج تک دین کی بات آپ کے سامنے بیان کی جاتی رہی ہے، پابندی سے سننے والے جو ہیں وہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید بعض پڑھے لکھوں کو بھی نہ معلوم ہوں، جو یہاں کے آنے والوں کو ماشاءاللہ جن کا علم ہے۔ یہ بات آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور حروف مقطعات وہ ہیں، دو قسم کے حروف ہیں، کچھ حروف حروف مرکبات کہلاتے ہیں، کچھ حروف حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اور معاف کیجئے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور صرف اپنے بندوں پر اللہ کا یہی احسان نہیں ہے کہ اس نے قرآن کریم جیسی ایک کتاب ہدایت بنی نوع انسان کو دی ہے، بلکہ اللہ کے احسانات پہ احسانات یہ ہیں کہ اللہ نے نہ صرف کتاب دی بلکہ کتاب کو پڑھنا بھی سکھایا، کتاب کا مفہوم اور منشا بھی۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو حق تعالی خاص طور پر اپنے اس احسان کو ذکر نہ کرتا۔ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے سکھلایا قرآن کو۔ کیا اللہ کی قدرت میں یہ بات نہیں تھی کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو اگر یہ کتاب ہدایت اگر بھیجنا چاہتا ہے، خانہ کعبہ پر اس کا ایک نسخہ فرشتے کے ذریعے سے بھجوا دیتا اور یہ اعلان ہو جاتا کہ اب جس کو ہدایت حاصل کرنی ہو یہ کتاب ہدایت یہاں پر خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھی ہوئی ہے، جو آئے اس کی نقل کر کے اور اس کو یاد کر کے یہاں سے لے جائے۔ نہیں، فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یہ اس طریقے سے جب تک کہ اس کے لیے معلم قرآن نہیں آئے گا، جب تک کہ تعلیم قرآن کا اہتمام نہیں ہوگا، اللہ کے کلام کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان بعد میں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ترتیب تو یہ ہے کہ خلق الانسان تو پہلے ہے، تعلیم قرآن بعد میں ہے، اور تخلیق انسان بہت پہلے ہے، اور حضرت آدم کے ذریعے سے تخلیق انسان ہو گئی ہے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ ترتیب بالکل قدرتی ہے، اور اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے وہ بالکل درست اس لیے ہے۔ فرمایا کہ تخلیق انسان اصل میں اس لیے ہو رہی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جو راستہ اور جو ہدایت بتائی جا رہی ہے اور جس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے، مقصد زندگی اور خلقت انسان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے اللہ کی اس ہدایت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ لہذا سب سے پہلے اس احسان کا ذکر کیا جس کے لیے ہماری اور آپ کی تخلیق۔ فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے قرآن کریم کو سکھلا دیا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا، اور پھر وہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اور یہ اس زمانے میں اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کرتی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کا بوجھ کافی ہلکا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں علماء
ساری ساری زندگی اپنی صرف کر کے کتابوں میں اور علوم کے اندر اپنے آپ کو کھپا کے جو حق کی بات بتایا کرتے تھے، آج اللہ نے ایسا اہتمام فرما دیا ہے کہ آج سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہدایت کی اگر گنجائش اور صلاحیت رکھی ہے تو واقعات ایسے سامنے آتے جا رہے ہیں کہ انسان خود بخود ہدایت کی طرف بڑھے، اور جس کے لیے ہدایت مقدر نہ ہو، اگر ہدایت کسی کے لیے مقدر نہ ہو تو کسی عالم کا علم، کوئی منطق، کوئی فلسفہ، کوئی فن اور کوئی علم جو ہے وہ کارگر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر آدمی اصل میں بحث کرتا ہے تو پھر وہ ہدایت کے لیے بحث نہیں کرتا ہے، وہ بحث اس لیے کرتا ہے کہ میاں مجھے تو اپنی بات پہ اصل میں اڑے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، میں ہار ماننے والا نہیں ہوں، اور سامنے والے کو شکست دینے کے لیے اور ہرانے کے لیے مجھے اصل میں یہ ساری کی ساری محنت ہے۔ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جمعے میں نشست میں بیٹھنے والے دوستوں میں نے یہ بات بتائی کہ میں پچھلی فروری میں جب میں عراق گیا بغداد میں نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی اور یہ شرف بھی مجھے حاصل، اور میں یہ بات کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، بغداد میں بہت سے مزارات ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار ہے، وہاں پر بھی میں نے حاضری، اور یہ بات خاص طور پر اصل میں ان لوگوں کو سن لینی چاہیے کہ جو اصل میں ہمارے مسلک سے بدگمان ہیں کہ یہ تو اصل میں زیارت قبور کے اور زیارت مزارات کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا مسلک عین یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کے حکم کے مطابق ہے، اور صاف حکم ہے کہ زیارت کیا کرو قبور کی، اور قبرستان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا بھی معمول تھا، اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر۔ کون کہتا ہے؟ کوئی آپ کو ہمارے مسلک میں ایسی بات کسی عالم کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی کہ جس میں یہ ہو کہ زیارت قبور سے منع کرنا۔ زیارت قبور سنت ہے، ایصال ثواب کرنا ضروری ہے، اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر ایصال ثواب آپ قبرستان میں جائے بغیر اگر کسی اور مقام سے کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا، لیکن اگر صاحب مزار اور مزار پر اگر حاضر ہو کہ اگر آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو ایصال ثواب بھی ہوگا۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے، آنے والے اور تعلق رکھنے والے کو صاحب مزار سے جو تعلق تھا، اس تعلق کی بنا پر صاحب مزار کی روح جو ہے ایک قسم کا اس سے سکون اور سرور حاصل کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر جائے تو جا کے ایصال ثواب کرنا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اس میں فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی جائے بغیر بھی اگر قبرستان میں اگر ایصال ثواب کرے، ایصال ثواب بہرحال ہو۔ ہاں، جس چیز کی ممانعت ہے اور جس کی سختی ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ جب ایصال ثواب کے لیے جاؤ تو یہ مت کہو کہ اے صاحب مزار، آپ اللہ کے بڑے نیک اور مقبول بندے تھے اور آپ کی تو اب بھی چلتی ہے، لہذا آپ مہربانی کر کے ذرا اتنی سفارش کر دیجئے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو اولاد ہی دلوا دیجیے۔
میں کسی مشکل میں گرفتار ہوں، مجھے مقدمے سے بری مجھے کرا دیجیے، یا اور اس قسم کی ہمارے مسلک میں صاحب مزار سے اور صاحب قبر سے کسی قسم کی حاجت مانگنا اور اس سے کسی قسم کے اصل میں مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، جس کا مطلب یہ ہے ممانعت زیارت قبور کی نہیں ہے، ممانعت سوال کرنے کی ہے، اور ممانعت اس بات کی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں بیٹا دے دے، بیٹی دے دے۔ اور یہ بات صبح شام میرے خیال سے ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں آتی ہے، ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایک شخص آیا، بہت لٹکا ہوا چہرہ ہے، اداس کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ نہیں جی بس ایک بات ہو گئی ہے۔ بھائی کیا بات ہو گئی بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے کہ جی وہ بس گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اللہ دیتی، نام بھی رکھیں گے اللہ دیتی، اس لیے کہ بیٹی ہوئی ہے، چہرہ بھی لٹکا ہوا ہے اور اداس ہے، اور نام بھی اس کا اللہ دیتی رکھا ہے، اس لیے کہ اصل میں اللہ نہیں کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ اس قسم کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کہیں بیٹا ہو جائے تو آئیں گے سینہ پھلائے ہوئے، اور اس کے بعد بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہاں جی بیٹا ہوا ہے، نام کیا رکھا؟ نام رکھا پیرا کتا۔ ہمارے یہاں اس قسم کی خرافات جائز نہیں ہے، اس قسم کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے ہمارے مطلب میں، جس کا مطلب یہ ہے زیارت قبور اصل میں مصنون ہے اور اس کے لیے جانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا جو لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگان دین کے نعوذ باللہ دشمن ہیں اور ہم مزارات پر حاضری نہیں دیتے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ ابھی 2-4 مہینے پہلے میں نے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری بھی دی، ایصال ثواب بھی کیا، اور وہاں پر بہت دیر مجھے بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا بغداد میں بہت سے بزرگوں کے اور اللہ والوں کے مزارات، اور بہت سے مزارات میں نے ایسے دیکھے کہ جن میں وہ مروجہ خرافات کے جو آپ کو پاکستان اور ہندوستان میں نظر آئیں گی وہاں بھی۔ لیکن میں جب حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی تو میں نے دیکھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور مزارات پہ جہاں سینکڑوں اور ہزاروں کا مجمع موجود ہے وہاں پر اسی بغداد کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ سناٹا، بڑی عریض و وسیع اور عریض مسجد ہے اور بہت شاندار ہر چیز کا انتظام ہے، لیکن مجھے کوئی آدمی نظر نہیں۔ پہلی نظر میں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ بھئی ظاہر ہے ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے، اور اصل میں ہم سب کے سب حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو گویا ہمارا ان سے تعلق جو ہے وہ تو اس قسم کا ہے کہ گویا ہم سب کے وہ ایک طرح سے روحانی باپ تھے ہمارے، کہ جن کے مسلک پر اور جن کی فقہ پر آج تک یہ سب ہم اس علاقے کے رہنے والے سب عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہاں یہ منظر دیکھ کے، سناٹا دیکھ کے بہت اندر گیا تو جا کے میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا اور بڑے ادب سے، بڑے خشوع اور خضوع سے بیٹھ کے تلاوت میں مصروف ہے۔ میں نے دیکھا نہ اس نے جالی پہ ہاتھ پھرایا، نہ اس نے آنکھیں لگائیں، نہ اس نے جھک کے کوئی اپنی تعظیم کی اور ادب کی کوئی ایسی شکل بنائی کہ جو شرعاً ممنوع ہو۔ میں بھی گیا، میں نے بھی جا کے حاضری دی، لیکن مجھے فوراً یہ خیال آیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی اصل میں جو لوگ پیری مریدی کرتے ہیں اور جن کے یہاں یہ سلسلہ ہے، وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر خلق خدا کا رجوع بہت ہے، ہجوم بہت ہوگا۔
لیکن فرمایا کہ جہاں پر پیری مریدی نہیں ہے، جہاں پر ایسا عالم موجود ہے کہ جو یہ بتانے والا ہے یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام، فرمایا کہ لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ اصل میں ایسے عالم سے ذرا دور بھی دور رہتے ہیں، اس لیے کہ بھائی مولوی صاحب کے پاس تو بیٹھنا ہی مشکل ہے، جا کے بیٹھیں گے ہر نقل و حرکت پر ان کا فتویٰ صادر ہوگا، بھائی یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام، یہ مکروہ یہ مستحب۔ تو فرمایا کہ لوگ جو ہیں اصل میں کسی قسم کی پابندی سے اصل میں بچنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ میاں ایسی جگہ جاؤ کہ جہاں پر فتوے جو ہیں وہ بار بار نہ ہمیں سننے پڑیں، لہذا ایسے عالم سے کہ جو فتویٰ دینے والا اور مسئلہ بتانے والا عالم ہے اس سے ذرا دور رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ اکبر، آج تک یہی اثر چلا آ رہا ہے، جن اکابر کی اور جن بزرگوں کی حیثیت اصل میں شیخ کی ہے اور پیر کی ہے، ان کے یہاں آج بھی اسی طریقے سے خلق خدا کرتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی ساری عمر جائز اور ناجائز، حلال اور حرام بتانے میں گزری ہے، اللہ نے یہ اہتمام فرما دیا، آج اس صاحب مزار کے پاس اگر حاضری دینے کے لیے آئے تو یہاں کوئی آدمی ایسا نہ آئے کہ جو امام صاحب کے مسلک کے خلاف یہاں پر آ کے کوئی حرکت کرے، یہاں پر کسی بدعت کا ارتکاب کرے، یہاں کسی اور معصیت کا ارتکاب کرے۔ تو میں نے دیکھا آنے والوں کی تعداد اگرچہ بہت تھوڑی ہے، لیکن جو آتا ہے وہ ان کے مقام کو سمجھ کے آتا ہے، ان کے مسلک سے واقف ہو کے آتا ہے، وہاں پر آ کے کوئی حرکت ایسی نہیں کرتا کہ جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف۔ عرض یہ کر رہا تھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام ہے وہ ایسا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں کچھ کہنا ممکن ہی نہیں، لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ان کے انتقال کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں فقہا میں سے ایک خود بہت بڑے فقیہ، واقعہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں ایصال ثواب کرنے کے بعد وہاں 2 نفل نماز انہوں نے پڑھی ہے کسی گوشے کے اندر، اور واقعہ یہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک کے اندر رفع یدین ہے، فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اتنا خیال کیا ہے کہ 2 رکعت نماز اس طریقے پر ادا کی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین نہیں، اور فرمایا کہ صاحب مزار کا جو مسلک ہے اس کے خلاف کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اور ان کا جو مقام ہے 2 رکعت اس طریقے پر ادا کی ہیں کہ آپ نے اس میں رفع یدین کی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ صرف شرم کی یا حیا کی وجہ، بلکہ فرمایا کہ امام صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اس وقت اتنا غلبہ ہے اور اتنا اثر ہے امام صاحب کا کہ اس وقت ان کی رفع یدین کے سلسلے میں جو رائے تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ فرمایا کہ مجتہد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جو بات اجتہاد میں ثابت ہو گئی ہو اور اس کے اجتہاد میں آ گئی ہو وہ اس کے خلاف اسی وجہ سے بھی عمل نہیں۔ کیا مطلب؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب کے مسلک میں یہ بات ہے، اگر کوئی آدمی 4 رکعت کی اگر اس نے نیت باندھی ہے اور 2 رکعت نماز کے بعد وہ تیسری کے لیے کھڑا ہونا بھول گیا، التحیات پڑھنے کے بعد اس کو کھڑا ہونا چاہیے،
لیکن یہ کہ وہ بھول گیا ہے، اور بھولنے کے بعد اس نے شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد۔ باقی جتنے علماء ہیں اور فقہاء ہیں سب کے مسلک میں یہ ہے کہ اگر کسی نے پورا درود بھی اگر پڑھ لیا ہے اور پھر اس کو یاد آ گیا کہ مجھے کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہو جائے، فرمایا کہ اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں۔ لیکن تنہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، اگر 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں کوئی آدمی کھڑا ہونا بھول گیا اور اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے اور اللہم صلی علی تک پڑھا اور اس کو یاد آ گیا کہ میں تو تیسری رکعت بھی پڑھنے والا ہوں، کھڑا ہو جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پھیسی جائز ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس نے محمدن تک پڑھ لیا ہے، اب اگر اس کو یاد آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا ہے تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا اس کے لیے لازم ہو سکتا ہے۔ اور دلائل میں سبحان اللہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا مقام اور دلیل یہ دی، اور دلیل بھی سبحان اللہ ایسی دلیل ہے، امام صاحب کے خلاف بڑی شورش ہوئی، اور پتہ نہیں اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے، میرے خیال سے سب سے بڑی گالی جو انہیں دی گئی ہوگی وہ یہی کہا گیا ہوگا کہ یہ وہابی ہیں۔ جب یہ شورش اپنے انتہا پر پہنچی ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور خواب دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اے ابو حنیفہ تم نے یہ کیا کیا کہ تم نے ہمارا نام لینے پر امت کے اوپر اور خلق خدا کے اوپر جرمانہ اور ٹیکس تم نے عائد کر دیا ہے، اور تم نے سجدہ سہو ضروری قرار دے دیا ہے، اور لوگوں کے اندر شورش پائی جاتی ہے اور ان کے اندر یہ کیوں ایسا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، میری کیا مجال ہے کہ آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی لینے پر میں کوئی جرمانہ اور ٹیکس عائد کروں؟ میں نے جرمانہ اور ٹیکس اس بات کا عائد کیا ہے کہ جس آدمی نے آپ کا نام لیا، یہ آپ کے نام کی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ کوئی شخص آپ کا نام بھول کے لے، آپ کا نام اس قابل ہے کہ یاد کر کے اور پسند کر کے لیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے محمد ان کا لفظ جس نے بھول کے کہا ہے اس نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ فرمایا جرمانہ اس بات کا ہے، ٹیکس اس بات کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی 100 دفعہ آدمی قصد اور ارادہ کر کے لے تب بھی آپ کے نام ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ایسے ہی ذہن اپنا خالی کر کے ایسے ہی اگر کوئی گاتا پھرے، فرمایا کہ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کی اور آپ کا اس میں گرامی ادا کرنے کی توہین۔ میں نے عرض کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا موقف جس کو اپنے اجتہاد میں صحیح سمجھتا ہے اپنی دلیل سے تبدیل کرے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اپنے رفع یدین کے مسلک کو جو چھوڑا ہے صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑا ہے کہ صاحب مزار کے سامنے مجھے شرم آتی ہے، بلکہ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے جس دلیل سے رفع یدین کا مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، غالباً اس وقت ان کے اوپر غلبہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس وقت کے لیے انہوں نے اپنے مسلک سے رجوع کر دیا تھا، ورنہ مجتہد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مصلحت سے وہ اپنے اس موقف کو اور اپنے مسلک کو تبدیل کر دے کہ جو اس سے اجتہاد سے حاصل۔ میرے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو یہ نصیحت اور یہ وصیت کی کہ بیٹا میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں دین کے معاملات میں کسی سے بحث نہ کرنا،
یہ جو آپ دیکھتے ہیں آج صبح شام آپ ہر چیز میں بہتے ہیں، ہر چیز میں۔ کیوں؟ صاحبزادہ نے یہ کہا کہ اے ابا جان، آپ کی ساری عمر مناظرے کے اندر اور بحث مباحثے میں گزری ہے، اور جس میں ساری عمر آپ نے صرف کر دی، آج آپ اسی بات سے مجھ کو منع کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نہ کسی سے مناظرہ کروں نہ کسی سے علمی مباحثہ کروں۔ کیوں؟ میرے دوستو، سبق کی بات ہے، عبرت کی بات ہے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات بھی اس وقت کی بات ہے کہ جب قرون اول کہلاتا ہے، اور اس وقت تابعین موجود ہیں، اس دور فرمایا کہ اے بیٹے، یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں، میں نے ساری عمر دین کے معاملے میں جو مناظرہ اور مباحثہ کیا ہے، میری ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ فریق مخالف کی زبان سے دعا یہ کرتا تھا کہ اے اللہ، اس کی زبان سے حق ادا کروا دے۔ ہماری ساری کوشش جو تھی وہ اس لیے تھی کہ یہ جو ہمارا مخالف ہے یہ حق کا قائل ہو جائے، اس کی زبان سے اے اللہ حق بات نکلوا دے، اور یہ جو گمراہی کے اوپر ہے اس کو بدل دے۔ جس کا مطلب یہ ہے، ہم اس لیے مناظرہ اور مباحثہ نہیں کرتے تھے کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھو چت کر دیا۔ فرمایا آج مذاق تبدیل ہو گیا ہے، آج کے دور میں مذاق جو ہے وہ یہ ہے، آج اگر تم مناظرہ اور مباحثہ کرو گے، تمہاری نیت یہ نہیں ہوگی کہ فریق مخالف جو ہے وہ حق کا قائل ہو جائے، تمہاری نیت یہ ہوگی خلق خدا کے سامنے یہ ذلیل ہو جائے، خلق خدا کے سامنے یہ لاجواب ہو جائے، خلق خدا کے سامنے یہ رسوا ہو جائے۔ فرمایا ہمارے پیش نظر جب تو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس کی زبان سے حق کلمہ نکل جائے، اور آج کے دور میں مذاق تبدیل ہو گیا ہے، اور آج کے دور میں مذاق جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق خدا میں رسوائی کی خاطر آج مناظرہ۔ اس لیے منع کرتا ہوں کہ دین میں اور مناظرہ اور بحث ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو اصل میں مناظرہ صرف اس لیے کرنا ہے کہ ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں، اور جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ نہ کوئی عالم نہ مولوی نہ کوئی پیر اور صوفی، کوئی آدمی اس کی ہدایت کا ذریعہ اور سامان نہیں، اور یہ تو بڑی بات ہے۔ آئیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو حل کریں۔ فرمایا کہ در ازل آرا کے بہبود نبود، ازل سے جس شخص کے مقدر میں کوئی کسی قسم کی فلاح اور بہبود نہیں لکھی گئی ہے، کوڑا ہے، ٹھپا لگ گیا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی نہیں۔ فرمایا در ازل آرا کے بہبود نبود، دیدن روح نبی سود نبود، ایسا آدمی کے ازل میں جس کی تقدیر یہ لکھی گئی ہو، اگر نبی کا چہرہ بھی اگر سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے تو نبی کا چہرہ دیکھنا بھی اس کے لیے ہدایت کا اور اس کے لیے ایمان کا ذریعہ اور سبب نہیں۔ کیوں قریش کے اندر، مکے کے اندر یہ لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا؟ فرمایا کہ ان کے لیے ازل میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو بھائی جس کے لیے ہدایت نہیں ہے اصل میں اس کے لیے نہیں، لیکن جس کے لیے ہدایت ہے، میں یہ کہہ رہا تھا آج کا دور ایسا دور ہے کہ اس میں لمبے چوڑے فلسفے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہو۔ ابھی یہ مہینہ جو گزرا ہے، جس کے اندر آپ نے معراج کے واقعات پڑھے سنے، بدقسمتی سے مسلمانوں میں ایسے لوگ رہے ہیں، ہر دور میں رہے، لیکن یہ کہ اردو کے اندر ایک تفسیر موجود ہے، لکھنے والے نے یہ لکھا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ،
اور نقل کفر کفر نباشت کہ جس میں یہ لکھا ہے یہ واقعہ معراج جو ہے یہ ایک خیالی قصہ ہے اور یہ نعوذ باللہ ایک قسم کی گھمیر آتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس کے اندر آپ نے اس واقعے کو بیان کر دیا ہے یہ جسمانی معراج نہیں ہے، یہ خیالی ہے، اور یہ آپ نے اور وہ شخص لکھنے والا آج اس کی تفسیریں کتب خانوں میں بھی موجود ہیں، آج اس کو اس قوم کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ جس نے نقل کفر کفر نباشت کے جس نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی ہے اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون تک کہا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اگر جسمانی نہیں ہے خیالی تو بھائی میں بھی آپ کو معراج پہ پہنچا سکتا ہوں، میں بھی آپ سے کہتا ہوں آنکھیں بند کیجئے اور آنکھ بند کر کے آپ تصور کیجئے کہ یہ یہاں سے کچھ اوپر فضا ہے، فضا سے پھر کچھ اوپر تصور کیجئے کہ آسمان ہے، پھر ایک ہے، پھر دوسرا ہے، پھر پانچواں اور چھٹا اور ساتواں ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے اب سدرۃ المنتہا نظر آ رہا ہے، اب یہ عرش الہی ہے سامنے، آپ آنکھیں بند کر لیں میں آپ کے سامنے رننگ کمنٹری کرتا جاؤں، آپ وہاں کی سیر کر کے آ جائیں گے۔ اگر خیالی واقعہ ہے اگر یہ خیالی معراج ہے تو اس میں کیا تخصیص ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ معراج تو مجھے اور آپ کو بھی نہیں۔ بہرحال آج ایسے واقعات سامنے ہیں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی سامنے ہے، آج واقعہ معراج میں جتنے اشکالات اور اعتراضات تھے آج سے 25 سال 50 سال پہلے آج سائنس میں خود اس لیے کہ پہلے یہ اعتراض تھا کہ صاحب اتنے تیز گئے کیسے ہوں گے؟ پہلے واقعی 50 سال پہلے تو اس کا جواب دینا شاید اتنا آسان نہ ہو، علماء نے دیے تو ہیں جواب، لیکن آج اس کا جواب خود سائنس دے، سائنس یہ جواب دیتی ہے کہ رفتار جتنی تیز ہے آج جتنی تیز سے تیز رفتار جو بھی بجلی کی رفتار ہوگی، جو چیز بھی دنیا میں تیز سے تیز اپنی رفتار کے اعتبار سے ہے، دنیا میں کوئی اب تک ایسا سائنسداں پیدا نہیں ہوا ہے جو یہ کہے کہ یہ رفتار کی آخری حد ہے، اس کے بعد رفتار میں تیزی نہیں آتی۔ آج سے 50 سال پہلے جب جہاز بنا تو 200 میل رفتار تھی، پھر 250 ہوئی، پھر 500 ہوئی، پھر 700 ہوئی، پھر 1500 ہوئی، پھر 2000 ہوئی، پھر اب جو یہ جاتے ہیں سیارے اور یہ سیٹلائٹ یہ اب ان کی اور زیادہ ہو گئی، لیکن جو بھی رفتار میں تیزی پیدا کرنے والا سائنسداں ہے وہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کے بعد کوئی تیزی نہیں آ سکتی، یہ آخری نہیں۔ ہر سائنسداں یہ کہے گا کہ جناب دیکھیے میں نے یہ تیز رفتار چیز بنائی ہے، دنیا میں اس وقت اس سے زیادہ کوئی تیز رفتار چیز موجود نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ دیکھ لیجئے چیلنج کر کے اس سے زیادہ کوئی تیز رفتار نہیں ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ کیا اس سے تیز رفتار ہو بھی نہیں سکتی، وہ یہ کہے گا کہ نہیں، یہ دعویٰ کرنا مشکل۔ آج میں نے یہ رفتار دریافت کی ہے، آج سے سال بھر کے بعد 2 سال کے بعد اس سے زیادہ کوئی اور دریافت کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج کی سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ رفتار کی کوئی حد نہیں۔ جب رفتار کی کوئی حد نہیں ہے، یہ تو ہم کہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس رفتار سے تشریف لے گئے اور عرش الہی تک ہو کے آئے ہیں، یہ تو ہم کہا کرتے تھے کہ اس رفتار کی کوئی حد نہیں، لیکن آج سائنس نے بھی یہ بات کہہ دی، اپنی زبان سے اس نے اقرار کر دیا کہ رفتار کی کوئی حد نہیں۔ اچھا چلیے رفتار کے معاملے میں تو طے ہو گیا،
اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آج بھی جب جاتے ہیں آسمان کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک خاص قسم کا پہن کے جاتے ہیں، ایک ڈریس پہن کے جاتے ہیں، ایک یونیفارم ہے، وہ اس قسم کا ہے، اور وہ جس کیپسول کے اندر جاتے ہیں اس کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ ہوا کا دباؤ اس میں اس قسم کا ہو، ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے اس فضا سے نکل کے جب وہ دوسرے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، کشش زمین سے نکلتے ہیں، تو وہاں پر کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچ سکتا، ہر چیز جو ہے وہ جل بھن کے خاک ہو۔ یہ اس لباس کی وجہ سے ہے، یہ اس کیپسول کی وجہ سے ہے کہ جو خاص طور پر بنایا گیا ہے اس جگہ داخل ہو۔ آج سائنس نے ایک بات یہ بھی حل کر دی۔ آج اگر آپ یہ کہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے اور مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے معراج تک اور ساتواں آسمانوں تک آپ نے کس طریقے سے یہ سفر طے کیا ہے، آخر کشش زمین سے جب نکلے ہوں گے تو وہ قوت کے جو جل بھن کے خاک کر دیتی ہے وہ کہاں تھی اس وقت، وہ تھی یا نہیں تھی؟ سائنس نے اس مسئلے کو خوب حل کیا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جلانے والی طاقتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب جب آپ کے اوپر اثر کریں گی کہ جب آپ کی رفتار سست، اگر آپ کی رفتار تیز ہوگی تو جلانے والی طاقتیں آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کریں۔ مثال کے طور پر ایک موم بتی جلائیے آپ، اس کی لو نکل رہی ہے اور اس لو میں آپ اپنی انگلی چلائیے اور اس لو میں سے جتنی تیزی کے ساتھ آپ اپنی انگلی کو اور اپنے ہاتھ کو گزاریں گے آپ دیکھیں گے کہ کوئی اثر نہیں۔ لیکن اگر آپ اسی چلتی ہوئی لو میں اگر آپ آہستہ آہستہ اگر آپ اپنی انگلی کو اور ہاتھ کو گزاریں گے، وہی لو کہ جو ابھی آپ کے ہاتھ پر اثر نہیں کر رہی تھی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ تپش ہو جلے۔ یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جلانے والی طاقتیں جتنی بھی ہیں وہ جب اثر انداز ہوتی ہیں کہ جب آپ کی رفتار سست ہو، لیکن اگر آپ کی رفتار تیز ہوگی تو جلانے والی طاقت، یہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ طاقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کشش زمین سے نکلنے کے بعد جو طاقتیں جلانے والی ہیں بے شک آج کے سائنسداں کو جلا بھون کے خاک کر سکتی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس برق رفتاری کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، سائنس اور یہ اس کی مجال نہیں ہے ان طاقتوں کی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہو سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایسی برق رفتاری کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں کہ سب کی سب جلانے والی صلاحیتیں غیر ہیں۔ آپ نے دیکھا، میں یہ عرض کر رہا تھا، آج کے دور میں دین کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کے دل میں قلب میں ذرا سی ہدایت کی گنجائش ہو تو انسان کو سمجھ جائے، لیکن بھائی اگر پھر بھی اگر نہ ہو تو پھر جیسا مولانا نے فرمایا کہ بھائی اصل میں جس کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ ہدایت نہیں ہے تو پھر یہ ہے، پھر کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے لیے کوئی چیز مؤثر اور کارگر نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کا کلام یہ اللہ کا احسان ہے کہ صرف اس نے کتاب کی شکل ہی میں نہیں بھیجا بلکہ اس کے لیے تعلیم قرآن کا اہتمام کیا، اس کے لیے علم القرآن کا لفظ استعمال کیا، اور علم القرآن کس طریقے پر ہوا، تعلیم دی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو علم قرآن حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد عام امتی کو، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اللہ کا یہ کتاب اور اس کا یہ کلام جو ہے اسی طریقے پر کہ جیسے لوح محفوظ کے اندر تھا آج تک اسی طریقے پر ذکر تھا حروف مقطعات، حروف مقطعات اور حروف مرکبات۔ حروف مرکبات وہ ہیں کہ ایک سے دوسرا مل کے پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر آپ لکھیں الف،
آپ لکھیں خے، اور میرے یہاں استاد موجود ہوں گے حافظ عزیز صاحب، تو وہ بعد میں مجھے ڈانٹیں گے کہ یہ تم نے خے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم نے تو خے نہیں پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے خا، اور صحیح بھی یہی ہے۔ اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو وہ اصل میں الف بے تے سے، یہ ہے اردو کا قاعدہ۔ اردو میں بے تے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن کوئی عرب جو ہے اگر آپ اس سے پوچھیں کیا ہے تو وہ بے نہیں کہے گا، وہ کہے گا با، الف با تا سا۔ اور قرآن کریم اردو کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم عربی کی کتاب ہے، لہذا آپ نورانی قاعدہ بھی اگر آپ پڑھیں تو اردو میں مت پڑھیے گا، نورانی قاعدہ بھی عربی تلفظ کے ساتھ الف با تا۔ آپ اگر لکھیں الف خا تا اور را، ان کو الگ الگ پڑھیں گے تو آپ یہی پڑھیں گے کہ الف خا تا را، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اب جب آپ نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے تو یہ کہلائیں گے مقطعات۔ مقطعات کے معنی ہے آپ نے ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا ہے، الف کو الگ، خا کو الگ، تا کو الگ، را کو الگ، یہ مقطعات۔ لیکن اگر آپ انہی حروف کو ایک دوسرے سے ملا دیں، الف کو خا سے ملا دیں، تا کو را سے ملا دیں، تو یہ بن جائے گا اختر، اور پھر یہ کہلائیں گے حروف مرکبہ۔ قرآن کریم کے الفاظ کچھ مقطعات ہیں، کچھ مرکبات ہیں، اور یہ بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اور بغیر آپ کے طریقہ تعلیم کے وہ کوئی آدمی نہیں جان سکتا کہ مقطعات کیا ہیں، مرکبات۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ خواجہ عزیز الحسن صاحب مذوب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ میں جا رہا تھا، میں سفر کر رہا تھا فرسٹ کلاس کے اندر، تو اس زمانے میں یہ سرکاری بہت بڑے افسر تھے، فرمایا کہ اس میں ایک انگریز سفر کر رہا تو میں اپنے گویا عادت کے مطابق، اپنے معمول کے مطابق جب سفر میں نے اپنی حمائل شریف نکال لی اور میں اس کو پڑھنے لگا، اور تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ انگریز جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی یہ ہولی بک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہماری ہولی بک ہے، یہ ہماری مقدس کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ اس انگریز نے یہ بات کہی کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کیا دیکھ سکتا ہوں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دیکھ تو آپ سکتے ہیں، لیکن اس کو ناپاک ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اس اللہ کے کلام کو بغیر وضو کے چھونا بھی جائز نہیں۔ اور یہ آپ کیا سمجھیں گے کہ وضو کیا چیز ہے، پاکی اور طہارت کیا چیز ہے؟ میں بس یہی بات کہہ سکتا ہوں، آپ کے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کتاب کے اوپر وہ لگائیں۔ لیکن یہ بھی خیال آیا کہ اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے تو چلو اس کے لیے تو اس طریقے پر کہ ایک کپڑا اس کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کھول کے اس کے دونوں ہاتھوں پہ اس طریقے پر رکھا گیا۔ اور اس زمانے میں ہندوستان میں جو انگریز آتے تھے وہ اردو سے واقف ہوتے تھے، بولنا بھی جانتے تھے، لکھنا پڑھنا بھی کچھ نہ کچھ جانتے تھے۔ جب یہ دیکھا اور وہ قرآن کریم کھول کے جب اس کے سامنے آیا تو یہ غور سے دیکھتا ہے، اور دیکھ کے خواجہ صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کیا لفظ لکھا ہے؟ آلو۔ اس لیے کہ اردو تو وہ جانتا تھا۔ خواجہ صاحب نے جو دیکھا فرمایا کہ نہیں، آپ اس کتاب کو بغیر اس کی تعلیم کے اور بغیر معلم کتاب کے آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایسی عام اردو کی کتاب یا کوئی اور زبان کی کتاب نہیں ہے کہ جب چاہیں دل اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک کہ آپ اس کے لیے استاد نہیں بنائیں گے، اس کے لب و لہجے سے واقف نہیں ہوں گے، اس کے آپ آداب سے واقف نہیں ہوں گے، اس کے آپ حقوق سے واقف نہیں ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت ایک انسان کے لیے ممکن نہیں۔ فرمایا یہ آلو نہیں ہے، یہ لکھا ہے الف لام را۔
الف لام را اس طریقے پہ لکھا تھا کہ وہ یہ سمجھا کہ یہ لکھا ہوا ہے آلو. یہ الف لام را، الف لام میم، تا سین میم، یاسین، یہ سب کے سب حروف مقطعات، اور انہی میں سے ایک حروف مقطعات میں سے حروف مقطع جو ہے وہ یہ ہے جس کی میں نے اس وقت سورہ دخان کی تلاوت کی ہے اور جس سے آغاز اور ابتدا کی ہے قرآن کریم نے سورہ دخان کی. فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا. بات بڑھ گئی. میں اس آیت کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف دو ایک باتیں اس مبارک رات کے بارے جانتا. ایک بات تو یہ ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو آیت جس میں ذکر کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ، لیکن قرآن کریم کے بارے میں ایک اور آیت یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کریم جس رات میں نازل ہوا اس کا نام لیلہ مبارک نہیں ہے، اس کا نام ہے لیلۃ القدر. فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو لیلۃ القدر. یہاں کہا جا رہا ہے ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو لیلہ مبارک. علماء کا اس میں اختلاف ہے کیا لیلہ مبارک اور لیلۃ القدر ایک ہی ہیں، یا لیلہ مبارک الگ ہے اور لیلۃ القدر الگ ہے. اور اگر لیلۃ القدر اور لیلہ مبارک الگ الگ ہیں تو پھر قرآن کریم جو نازل ہوا ہے پھر لیلہ مبارک میں کیسے ہو گیا، پھر لیلہ قدر میں کیسے ہو گیا، پھر اس کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کے دو نزول ہیں. ایک قرآن کریم کا نزول وہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے، ایک قرآن کریم کا نزول یہ ہے. اور ایک قرآن کریم کا نزول وہ ہے جو 23 سال کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبرانہ زندگی ہے، جو آپ وحی کے ذریعے سے آپ کے اوپر اللہ کا یہ پیغام اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے. 23 سال میں اس نزول کی تکمیل ہوئی. فرمایا ایک نزول یہ ہے، اس کو نزول تدریجی کہتے ہیں اور اس کو نزول دفعی کہتے ہیں. ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے یہ نزول دفعی، یہ ایک دفعہ ہوا ہے. اور یہ جو ہے یہ نزول تدریجی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں ہوتا رہا. لکھا ہے کہ یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کے لیلہ مبارک میں ہم نے اس کو نازل کیا، یہ لیلہ مبارک وہ ہے جو شعبان کی 15ویں شب ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو اللہ نے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل کیا. یہ شعبان کی 15ویں شب. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے اب آسمان دنیا سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول شروع ہوا ہے وہ لیلۃ القدر. اور بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر واضح ہے. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اسی رمضان کی راتوں میں آخری عشرے کی ایک رات ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جس کا مطلب یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے لیلۃ القدر کے اندر، لیکن یہ نزول وہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے ہوا. جس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم
شب مبارک میں اور لیلہ مبارکہ کے اندر بھی نازل ہوا، اور قرآن کریم لیلۃ القدر کے اندر بھی نازل ہوا ہے۔ یہ اس طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ لیلہ مبارک کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا صوموا نہارہا وقوموا لیلہا۔ یہ رات ایک ایسی فضیلت کی رات آ رہی ہے کہ اس کی رات تم جاگ کے گزارو اور اس کا دن روزہ رکھو، اور اس رات کا ایک عمل جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، فرمایا کہ میری باری تھی اور میرے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آرام فرمانے کی غرض سے، جو اپنے ضروری ایسے کپڑے کے جو باہر آپ پہن کے تشریف لے جایا کرتے تھے، آرام کی غرض سے جب آپ نے وہ اتار دیے اور اب لیٹنے کا ارادہ فرما رہے تھے، فرمایا کہ لیٹے اور میں نے یہ محسوس کیا کہ آہٹ ہوئی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، تو میں چونکی اور میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ آپ باہر تشریف لے گئے، میں بھی باہر گئی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، اور جنت البقیع کی طرف جب گئے، جا کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اے اللہ یہ جتنے قبروں کے اندر لوگ ہیں سوئے ہوئے ہیں ان سب کی مغفرت کر دے، اور سب کے لیے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں۔ اور جب آپ میں نے دیکھا اب واپس ہونے والے ہیں، میں وہاں سے بھاگی اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا افسوس ہو کہ میں کیوں پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ میں اپنے گھر میں پہلے پہنچ گئی، آپ بھی تشریف لے آئے، میرا سانس پھول رہا تھا۔ پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ میں نے صحیح جواب دیا، میں نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی اور یہ دیکھنے کے لیے گئی تھی، یہ آپ کا معمول نہیں ہے اور آپ اپنے معمول کے خلاف اس وقت تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرمایا جیسے ہی میں آرام کرنے کی غرض سے اپنے بستر پر دراز ہوا، مجھے جبریل امین نے آ کے یہ بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات ایسی برکت والی اور فضیلت والی ہے کہ آج آپ اپنی امت کے لیے استغفار میں اس رات کو صرف کر دیجئے اور اپنی امتیوں کے لیے مغفرت چاہیے۔ لہذا میں فوراً کھڑا ہو گیا اور جا کے میں نے یہ استغفار کیا اور میں نے اپنی امت کے لیے مغفرت چاہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے آج کی رات اس مہینے میں وہ 15ویں شب کی جو رات ہے وہ فضیلت والی رات ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ اس کے اندر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے حق تعالی نزول اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا تک، اور یہ اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له